السلام علیکم دوستوں۔ ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ ہر طرف سوکھا پڑ گیا تھا اور مکہ شریف میں بھی پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اور اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اور اس زمانے میں مکہ میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر مکہ کے لوگ کچھ بھی کام کرنا چاہتے تو وہ اپنے گھر سے ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے برتن میں بڑے بڑے مکہ کے لوگ اس میں ہاتھ ڈبا کر کوئی بھی کام کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ کی طرف بارش ہونا بند ہو گئی تو لوگوں نے ایک بڑا سا برتن لیا اور اس کو جانور کے خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور سردار نے اس برتن میں ہاتھ ڈبویا اور ہاتھ ڈال کر قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بچے اب مر رہے ہیں، اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم سب کعبہ کی طرف آئیں گے اور اس وقت کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے اور جب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک بارش نہیں ہو جاتی، اور اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم لوگ وہیں پر ہی مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور سردار اس برتن میں ہاتھ ڈوب کر یہ قسم کھا لی اور سب نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات ہمیں کعبہ کی طرف نکلنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے، اور جن لوگوں نے اس برتن میں ہاتھ ڈوب کر قسم کھائی تھی اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جب آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت ابو طالب بھی اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے چچا کہیں جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چچا نے کہا کہ بیٹا تمہیں معلوم نہیں ہے، ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، اس لیے ہم سب نے اس برتن میں ہاتھ ڈوب کر اور یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک بارش نہیں ہوتی ہم کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ قسم کو پورا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان سے کہنے لگے کہ آپ مجھے بھی لے کر چلیے، تو چچا نے کہا نہیں بیٹا نہیں، وہاں تو بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اور اگر میں تمہیں وہاں پر لے کر گیا تو وہاں کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کہنے لگے کہ چچا مجھے بھی چلنا ہے آپ کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اگر ان لوگوں نے مجھے کچھ کہا تو میں گھر واپس آ جاؤں گا، اور اگر کچھ نہیں کہا تو میں وہیں پر ہی رہوں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے آپ کے چچا ابو طالب آپ کو لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ شریف پہنچے۔ اب مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ اب کعبہ کا آس پاس کا میدان پورا بھر گیا تھا، جس میں بچے تھے، عورتیں تھیں اور آدمی، اور جنہوں نے اس خون کے ڈبے میں ہاتھ ڈوب کر قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اب ابو طالب بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ مکہ کی طرف کھڑے ہو گئے۔ پھر جب ان لوگوں نے ابو طالب کے پاس بچہ دیکھا تو وہ ان کو آنکھ پھاڑ کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے اے ابو طالب تم اس بچے کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم نے خون کے ڈبے میں ہاتھ ڈوب کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ پھر ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ جاؤ بیٹا پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کی بات سن کر پیچھے جا کر بیٹھ گئے، اور پھر ان لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور کہنے لگے اے کعبہ کو پیدا کرنے والے،
پانی برسا دے۔ اس طرح کہتے کہتے پوری رات گزر گئی اور اب صبح ہو گئی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ یہ لوگ ویسے ہی کی ویسی دعا کرتے رہے مگر بارش ہوئی ہی نہیں۔ اب اتنی تیز دھوپ نکل آئی تھی کہ پورا کعبہ گرم ہو گیا تھا، مگر وہ لوگ ویسے ہی کی ویسی پانی مانگتے جا رہے تھے، مگر پانی کا تو دور دور تک کوئی بھی نشان نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو چکر کھا کر گرنے لگے تھے۔ کسی نے ابو طالب کا کپڑا پکڑا تو ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا بھتیجا کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو دیکھ کر ابو طالب غصہ ہو کر کہنے لگے کہ محمد تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ پھر محمد کہنے لگے کہ چچا مجھے بھی آنے دیجیے نا، میں جیسے ہی آؤں گا تو اوپر والا پانی برسا دے گا۔ ہم اتنے لوگ دعا کر رہے ہیں لیکن تب بھی بارش نہیں ہو رہی، اور تو اگر بولے گا تو بارش ہو جائے گی۔ اب جاؤ اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ پھر پیچھے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ لوگ ایسے ہی برابر دعا مانگتے جا رہے تھے، اور 3-4 دن ایسے ہی بیت گئے اور بارش کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اتنے میں ابو طالب کا کسی نے کپڑا پکڑا تو ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا بھتیجا کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے اے بھتیجے محمد تو یہاں پھر سے کیوں آیا ہے؟ اے چچا میں یہاں پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے چچا کا اپنے کپڑے سے پسینہ پوچھا۔ چچا نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ پھر محمد نے کہا چچا مجھے بھی آنے دیجیے نا، آپ دیکھنا میں جیسے ہی آؤں گا تو اوپر والا بارش برسا دے گا۔ پھر کسی نے محمد کی یہ بات سن لی اور وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ اب پانی آنے والا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے تو پاگل ہے کیا، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ پانی آ گیا۔ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا جس سے کہ پانی آ جائے گا۔ تو پھر سب لوگ کہنے لگے اے محمد ادھر آ جاؤ۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف آ گئے اور پوچھا کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم پانی مانگ رہے تھے، اور پوچھا کہ اس وقت میں کہاں تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پیچھے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میں پانی مانگنے آیا ہوں، اب تم لوگ پیچھے چلے جاؤ۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ پیچھے چلے گئے اور کچھ لوگ وہیں پر ہی کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ چھوٹا سا بچہ مکہ کے آگے رہے گا اور ہم لوگ پیچھے رہیں گے، اور کہنے لگے ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے کہ اے مکہ کے لوگوں تم سب پیچھے چلے جاؤ، اور اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو قیامت آ جائے گی۔ پھر سب لوگ محمد کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ اب پیچھے کے لوگ کہنے لگے اے محمد اب ہم سب پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ پھر محمد نے پیچھے مڑ کر کہا کہ تم لوگوں نے پانی مانگا تھا، اب میں بھی تمہاری طرح پانی مانگوں تو تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو پیچھے کے لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد تم کیا مانگو گے؟ محمد نے کہا تم دیکھتے جاؤ میں کیا کروں گا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک تھوڑا سا آسمان کی طرف کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف بادل جمع ہونے لگے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے تھوڑا سا چہرہ اپنا اور اٹھایا تو بارش ہونے لگی۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف کیا تو پورے مکہ میں زوردار کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اب ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے